الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین رب زدنا علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند علم دے۔ ہم لوگ سورۃ النساء پڑھ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے، کیونکہ اللہ ہی بندوں کو توفیق دیتے ہیں نا اچھے کام کرنے کی۔ اس بات میں ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 56 میں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، نصلیہم نار، اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں ڈال دیں گے۔ تو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا، ان کی کھالیں جل جائیں گی، تو اس کی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کی کھالوں کو بدل دیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تھے تاکہ تم مزہ چکھو اس عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان لوگوں کی بات کرتے ہیں نا، اور ساتھ ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جو اللہ کے بندے ہیں، جو رب چاہنے والے ہیں، من چاہی زندگی نہیں گزارتے، اللہ والوں کے بھی اللہ تعالیٰ بات کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، والذین آمنوا، آیت نمبر 57، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو خالی کلمہ نہیں، کلمہ پڑھا انہوں، خالی کلمہ ہی نہیں پڑھا کہ ہم نے 1.25 دفعہ کلمہ پڑھ کے رکھ لیا، انہوں نے کلموں کے مطابق زندگیاں بھی گزار دی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے نیک عمل کیے۔ تو اہل جہنم کے تذکرے کے فوراً بعد اب اہل جنت کا ذکر ہے۔ یہ فوری تقابل کا وہ معروف انداز ہے جو قرآن میں جگہ جگہ نظر آتا ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنہوں نے عمل کیا، اس لیے ہم بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں باعمل مسلمان بنا دے، خالی ہم گفتگو کے مسلمان نہ ہو، کردار کے بھی اللہ ہمیں مسلمان بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے اجر کیا ہوگا، سندخلہم، ان قریب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم خود اس کو داخل کریں گے، اللہ اس کو VVIP پروٹوکول دیں گے۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا، دنیا میں کبھی ہمیں VVIP پروٹوکول ملے نا، تو اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو ہمیں پروٹوکول دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم خود اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ جنت کیسی ہوگی، تجری من تحتی الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہ جو جنت والا پیکیج ہے کتنے دن کا ہوگا؟ ہم کبھی وہ فلائٹس وغیرہ بک کرتے ہیں نا کہیں کہیں گھومنے کے لیے دنیا میں، کتنے دن کا پیکیج ہے جی؟ 15 دن کا پیکیج ہے، 30 دن کا پیکیج ہے۔ یہ والا جو پیکیج ہے نا، ایور لاسٹنگ ہے، پرماننٹ ہے، خالدین فیہا، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ دیکھیں خالدین فیہا بھی ہمیشہ اس میں رہیں گے، ابداً، جیسے ہم کہتے ہیں نا نیور ایور، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اس میں کیا ہوگا، اس پیکیج میں، جنت کے اس پیکیج میں، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس میں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی، بڑی پاک باز بیویاں ہوں گی۔ اب بندہ بولے کہ مردوں کے لیے بیویاں ہوں گی، تو اکثر کہتے ہیں نا عورتوں کے لیے کیا ہوگا، تو ان کے شوہر ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اکثر بندہ بے باک انداز میں کر دیتا نا کہ عورتوں کے لیے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ جب تم میرے گھر میں داخل ہو جاؤ گے، جو بھی تم اس میں چاہو گے، من تشتہی، جو بھی تم چاہو گے، پھر تو پیچھے کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی۔ وَنُدْخِلُهُمْ، ہم اس کو داخل کریں گے، کہاں داخل کریں گے، ذِلًّا ذلیلا، ہم اسے داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں، انہیں ایسی گہری گھنی ٹھنڈی چھاؤں میں رکھا جائے گا جو دھوپ کی حدت اور تمازت سے بالکل محفوظ ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسے اپنے سائے تلے رکھیں گے۔ جنت میں بھی ایسے گھنے سائے ہوں گے۔ کبھی امیجنیشن کریں کہ وہاں گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، جنت کا ایک ماحول ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جیسے کبھی جہاز میں سفر کرتے ہیں نا، بزنس کلاس پھر اکنامک کلاس، تو بزنس کلاس کا رہن سہن ہی اور ہوتا ہے، تو جنت میں بھی درجے ہوں گے۔ تو کوئی بزنس کلاس ہوگا، کوئی VIP کلاس ہوگا، پھر کوئی اکنامک کلاس ہوگا نا، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے جنت میں درجے ہوں گے۔ جیسے آج دنیا میں ہمارے پاس جیسے پیسے ہوتے ہیں ویسے ہم ٹکٹ خرید لیتے ہیں، کوئی بزنس کا لے لیتا ہے، کوئی اکنامک کا لے لیتا ہے نا۔
تو اللہ کرے کہ ہمارے پاس اتنے اعمال ہو جائیں تو جنت کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں ہیں، تو ہم اپنی نیکیوں کو نا کر کے اس کو ضائع نہ کر دیں، تو یہ نیکیوں کی کا ہی سکہ جنت میں چلے گا، سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہوگی، پھر اس کے بعد نیکیاں چلیں گی جنت کی کرنسی۔ تو یہاں پہ اب سورت کا نا یہاں پہ سورت کا وہ حصہ ختم ہوا ہے، یہاں پہ سورت کا وہ حصہ ختم ہوا جس میں وہ حصہ ختم ہوا جس میں اہل کتاب کی طرف روئے سخن تھا، اب پھر مسلمانوں سے خطاب ہے، اب یہاں سے جو ہوگا نا مسلمانوں سے خطاب ہے۔ تو یہ جو دو آیات ہے نا، اب 58 اور جو 59 ہم پڑھیں گے نا، تو اس کے اندر قرآن مجید کی یہ بہت اہم آیات ہیں، ان میں اسلام کا سارا سیاسی، یہ جو سیاست، قانونی اور دستوری نظام موجود ہے۔ کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 58، ان اللہ، بے شک اللہ، یا امرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو، کس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے؟ ودو، تم لٹا دو، الامانتی، ان کی امانتیں، الی اہلیہا، ان کے اہل کی طرف۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل ایمانت کے سپرد کر دو۔ تو آپ کو پتہ ہے جو منافق ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی نشانیاں جو اللہ کے نبی نے ہمیں حدیث کے ذریعے سے بتائی ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو امانت ہے ان کے اہل کی طرف لوٹا دیں۔ تو امانت خالی پیسوں کی امانت نہیں ہوتی، بات بھی امانت ہوتی۔ اب میں آپ سے کوئی بات کروں یا کوئی دوست آپ کو کوئی بات، گھر کی کوئی بات، کوئی ہوتے ہیں نا عورتوں کے بھی دکھ سکھ، تو آپ سارے ڈسکلوز کر دیں، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف واپس کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل، عدل کے ساتھ، جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی سیاسی نظام بناتے ہیں اس میں مناصب ہوتے ہیں جن کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اختیارات بھی، تو لہٰذا ان مناصب کے انتخاب میں آپ کی رائے کی حیثیت امانت کی ہے۔ آپ اپنی رائے دیکھ بھال کر دیں کہ ان کا اہل، دیکھ بھال کر دیں نا کہ ان کا اہل، اب جیسے آج بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو حکومت ہوگی نا نااہلوں کے پاس ہوگی، تو جو ہوں گے نا جن کا خود علم نہیں ہوگا وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے۔ تو آج آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو اگر آپ نے ذات، برادری، رشتہ داری وغیرہ کی بنا پر مفادات کے لالچ یا کسی کی دھونس کی وجہ سے کسی کے حق میں رائے دی تو یہ صریح خیانت ہے۔ اب فار ایگزامپل، اب جیسے کلاس کی آپ کی ایگزامپل دیتی ہوں، اب کوئی میرا رشتہ دار ہے، فار ایگزامپل میں کہہ دوں کہ آپ ان کو ایڈمن کی ڈیوٹی دے دیں، یا میں کہہ دوں کہ آپ ان کو انچارج بنا لیں، حالانکہ اس کو یا وہ میں کہہ دوں کہ اس کو آپ وہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں فار ایگزامپل، تو دیکھیں اس کو خود کچھ آتا ہی نہ ہو پڑھا، تو میری سفارش پہ اس کو دے دی جائے، وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی میں نے غلط رائے دی ہے نا، تو یہ بھی صریح خیانت ہے۔ تو حق کے راہی دہی ایک امانت ہے، اس امانت کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ عام معنی میں بھی امانت کی حفاظت ضروری ہے، جو بھی امانت کسی نے رکھوائی اسے واپس لوٹانا آپ کی شرعی ذمہ داری، لیکن یہاں یہ بات اجتماعی زندگی کے اہم اصولوں کی حیثیت سے آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ پہلی ہدایت سیاسی نظام سے متعلق تھی، امیر المومنین یا سربراہ ریاست کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر ہوگا، اگر وہ اہل ہوگا پھر اس کو وہ چیز دی جائے۔ اب دیکھیں ایک بچی ہے، آپ اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ کا سیٹ پکڑا دیں، سونا پکڑا دیں، وہ اس کی اہل ہی نہیں، اس کو اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں، جب اس میں شعور آ جائے۔ اسی طرح جو حکومت کے ہیں، جب ان کے اب کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو اس کو ڈاکٹر وہ آپریشن کرنا شروع ہو جائے تو کیسا اس کا آپریشن ہوگا نا، وہ اس چیز کا اہل ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو جس چیز کا اہل ہے اس کو وہی معاملات اس کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو جبکہ دوسری ہدایت عدلیہ استحکام کے بارے میں کہ وہاں بلا امتیاز ہر ایک کو عدل اور انصاف میسر آئے، کیسا قانون ہونا چاہیے جس میں عدل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کے حق میں سے ہی فیصلہ کر دوں، جب بھی فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میری دوست ہے۔
تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعم یعظکم بہ، کتنی اچھی اللہ تمہیں نصیحتیں کرا. جیسے ایک ماں نصیحت کرتی ہے نا کہ تم بڑے بھائی ہو، تم نے ان چاروں میں عدل کرنا ہے، مجھے کچھ ہو جائے یا بڑی بہن ہو، تم نے اس گھر کو سنبھالنا ہے. تو ماں کے مر جانے کے بعد وہ بہن نہ آپس میں مثلا جو ماں نے نصیحتیں کی ہیں وہ نہ لے کر چلے کہ اب ایک جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو نہیں دیتی تو کیا کرے گی، اپنی ذات پہ بھی ظلم کرے گی، اور جن کے ساتھ ظلم ہو ان کے ساتھ بھی ہوگی نا. تو یہاں پہ بیسکلی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ میں کتنی اچھی تمہیں نصیحتیں کر رہا ہوں نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نصیحتوں کو پلو سے باندھ دینا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا. اگر تم امانت میں خیانت کرتے ہو، عدل کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، تم تو لوگوں کے سامنے سچے بن جاؤ گے، لیکن اللہ ہے جو سمیع بھی ہے، سن رہا ہے کہ تم کس کے حق میں گواہی دے رہے ہو، کہ اپنے ہی اولاد کے، اپنے رشتے داروں کے یا اپنے دوستوں کے حق میں گواہیاں دے رہے ہو. سچی اور کھری بات کریں تو بصیر، اللہ دیکھنے والا بھی. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، دیکھیں دنیا میں کئی دفعہ ہوتا ہے سفارش کی بنیاد پر کوئی آپ کو منصب مل بھی جاتا ہے، یا کبھی کوئی جرم کیا ہوا تھا اس کو جیل کی سزا سے آزادی بھی مل جاتی ہے کہ بڑے بڑے آفیسرز نے اس کی سفارش کر دی تو جیل سے چھوٹ کے آگے. دنیا کی جیلوں سے تو چھوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی جیل سے کیسے چھٹیں گے، آخرت کی جیلوں سے کیسے چھٹیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سننے والا بھی ہوں اور دیکھنے والا ہوں. تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.